اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ والو، آج بڑا اسپیشل دن ہے، آج جمعے کا مبارک دن ہے۔ آپ سب کو جمعے کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ پاک پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرے، ہماری تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین وسیلہ پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہمیشہ موسلا دار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ اللہ والو، آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن پڑھی جانے والی 5 دعائیں شیئر کروں گا۔ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن یہ 5 دعائیں پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگو گے، جس حاجت کے لیے دعا مانگو گے، اللہ والو، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی اس دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا، کیونکہ جمعے کا دن ہے ہی اتنا مبارک دن۔ جن اللہ والوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں، ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ وہ کون سی 5 دعائیں ہیں؟ ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھیں گے تو اس سے آپ کو 2 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک تو فائدہ یہ ہو گیا۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، آپ کے گھر میں کبھی رزق کی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلی دعا پڑھنی ہے وہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ اتنی مبارک اور اتنی طاقتور دعا ہے، اس دعا کو دعائے ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دعا کو اس وقت پڑھا جب آپ کو آگ میں پھینکا جانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ، میرے لاڈلے میرے پیارے پیغمبر کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، آگ آپ کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ تو اللہ والو، آپ نے اس دعا کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طریقہ کار سے آپ نے صرف 11 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ جو دوسری دعا آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں۔ اگر میزان کے ایک پلڑے میں ان کلمات کو رکھ دیا جائے اور میزان کے دوسرے پلڑے میں 7 زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے، تو جس پلڑے میں یہ کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کا نام ہر چیز پر باری ہے۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے، وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔
یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو جو آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے ان کلمات کے بارے میں پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو جو آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے، چوتھا عمل کرنا ہے، وہ دعا بھی بڑی مبارک دعا ہے۔ اس دعا کو دعائے یونس اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو یہ اتنی مبارک دعا ہے کہ اگر مشکل وقت میں اس دعا کو ورد زباں بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس مشکل وقت کو ٹال دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھی دعا پڑھنی ہے۔ دوستو جو آپ نے 5واں عمل کرنا ہے، یہ عمل اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا عمل ہے۔ ایک نام ہے رحمان اور دوسرا نام ہے رحیم۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو رحمان اور رحیم کہہ کر پکارتا ہے اور اس کے سامنے اپنی فریاد کو رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنے جوش میں آتی ہے کہ اس کی تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 5واں عمل کرنا ہے۔ لیکن اللہ والو، آپ نے ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ان دونوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم یہ ایک ہو گیا، یا رحمان یا رحیم یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے 5واں عمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ 5 عمل پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ دوستو جب آپ یہ 5 دعائیں پڑھیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگو گے اپنی خواہشات پوری کروانے کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرو گے، تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اگر آپ لاکھوں حاجات کے لیے بھی دعا مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ان لاکھوں حاجات کو پورا فرما دے گا۔ یہ 5 دعائیں اتنی طاقتور دعائیں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہر جمعۃ المبارک کے دن ان 5 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک خشوع و خضوع کے ساتھ یہ 5 دعائیں مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔